بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبادیات قیادت شریعت کی روشنی میں دعوت کے تناظر ہے۔ قیادت کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ دوسروں کے فکر اور کردار کو متاثر کرنا، افراد کا ایک مجموعہ ہو اور ان کا ہدف ایک ہو کہ مثلاً ہم نے آخرت کمانی ہے یا دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، اور ان میں ایک قائد ہو، باقی اس کے پیچھے چلنے والے ہوں۔ قیادت ایک ہنر ہے جو کسب سے بھی حاصل ہوتا ہے اور اس میں فطری صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں۔ قیادت میں بصیرت سب سے زیادہ اہم ہے، نہ کہ اقتدار۔ اگر اقتدار کی بنیاد پر قیادت ہو تو اسے ادارت کہتے ہیں، مدیر یا مینیجر، کہ جو ایک رسمی ادارے میں رسمی طور پر مدیر ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے، اس میں بھرپور قائدانہ صلاحیتیں ہوں یا نہ ہوں، وہ اقتدار کی بنیاد پر یا عہدے کی بنیاد پر اپنا کام کرتا ہے۔ قائد غیر معمولی صلاحیت کا حامل ہوتا ہے اور وہ اپنی صلاحیت دکھاتا ہے علم میں، تقوی میں اور رہنمائی میں، نظم و ضبط میں۔ مشترکہ مقاصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے، افراد کو انفرادیت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ یہ ایک فطری اور معاشرتی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر میں 3 بندے ہوں تو وہ امیر بنا لیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو بغیر امیر کے نہ ہو، یعنی اسی ایک حدیث سے، ابو داؤد کی حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی رضاکارانہ ادارہ ہو وہ بغیر امیر کے نہ ہو۔ قیادت کے مطلوب مقاصد یہ ہیں کہ اس میں تاثیر ہو، قائد اثر انداز ہو، علم کے ذریعے، قرآن اور حدیث کے ذریعے، نیکی کے ذریعے اثر انداز ہو ساتھیوں پر، نفوذ اختیار کرے، یعنی ساتھیوں کو مائل اور قائل کرے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے، اور ساتھیوں میں نفوذ اختیار کرے، اور اس کے پاس سلطہ قانونیہ کبھی تو ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ تو سلطہ قانونیہ سے زیادہ ضروری ہے کہ اس میں بصیرت ہو اور صلاحیت ہو۔ قیادت 3 سرگرمیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان کا ہدف ہے تو ایک ہوتا ہے مجموعے کا، قوتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، افراد کی صلاحیتوں کو ایک نقطے پر، ایک مشن پر اکٹھا کیا جاتا ہے اور انہیں ابھارا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے، تحریک دی جاتی ہے۔ قائد کی 5 علامتیں ہوتی ہیں۔ اس کی صحت بہتر ہوتی ہے، اس کے اندر عقل مندی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کے اندر تعامل یعنی ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک سب سے اچھا ہوتا ہے، ضبط نفس اس میں ہوتا ہے، اور ظاہری طور پر بھی وہ بہتر ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ قیادت اور ادارت میں فرق ہے۔ قائد لیڈر اور سربراہ، جبکہ مدیر افسر اور مینیجر ہوتا ہے۔ جو لیڈر ہوتا ہے یا قائد ہوتا ہے وہ ہر کام میں آگے آگے ہوتا ہے، قربانی دینے میں، سوجھ بوجھ میں، اور خدمات میں، نیکی میں، ہر چیز میں وہ آگے آگے ہوتا ہے۔ جبکہ افسر یا مینیجر جو ہوتا ہے یا مدیر جو ہوتا ہے وہ اس کا آگے ہونا ضروری نہیں ہے، وہ عہدے کی بنیاد پر سب کو ہانکتا ہے اور خود پیچھے ہوتا ہے اور باقی سب کو آگے آگے چلاتا ہے۔ تو دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، نظم و ضبط بھی قائم کرتے ہیں اور رہنمائی اور نگرانی بھی کرتے ہیں، لیکن قائد کی جاں فشانی بے مثال ہوتی ہے، مدیر کی جاں فشانی اتنی نہیں ہوتی۔ قائد رسمی اور غیر رسمی دونوں طریقے سے ہو سکتا ہے۔ رسمی وہ جو مقرر شدہ ہو، قیادت بالا کی طرف سے مقرر شدہ ہو، اور غیر رسمی وہ ہو کہ جو از خود آگے بڑھ کر دین کے کاموں میں لوگوں کو متوجہ کرے اور پھر مل کر ایک حلقہ قائم کرے اور دین کا
کا کام کرنے کی کوشش کرے۔ قائد کلیات کا اہتمام کرتا ہے، یعنی بڑے مشن کی طرف متوجہ کرتا ہے اور سب کو لے کر چلتا ہے، جبکہ مدیر جو ہے وہ جو اسے ہدف دیا جائے اس کی جزیات اور تفصیل کا اہتمام کر کے لوگوں کو کام کرانے پر قائل کرتا ہے۔ تو بنیادی فرائض یہی ہوتے ہیں: فیصلہ کرنا، تصفیہ کرنا، عمل درآمد کرانا، شوق دلانا۔ یہ قائد اور مدیر کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں۔ قائد ہو یا مدیر ہو، اس کے اندر کچھ مہارتیں ہونا ضروری ہیں۔ فکری مہارتیں، یعنی ویژن دینا۔ ویژن کا مطلب ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور ہمارا بڑے سے بڑا ہدف کیا ہو سکتا ہے، یہ ویژن ہوتا ہے۔ اور منصوبہ بندی کرنا، فیصلہ کرنا، مشکلات کو حل کرنا، یہ فکری مہارتیں ہیں۔ ان کو ادراکی مہارتیں بھی کہتے ہیں یا عقلی مہارتیں بھی کہتے ہیں۔ دوسری انسانی مہارتیں ہیں، یعنی تعامل، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، حوصلہ افزائی، مذاکرہ، خوبصورت تعلق، بات کو سننا، بات کرنا، یہ تواصل کی مہارتیں ہیں یا معاشرتی مہارتیں ہیں۔ تیسری مہارتیں ذاتی مہارتیں ہیں، یعنی اپنی زندگی کو منظم کرنا، ٹائم مینجمنٹ، اپنے گھر بار، اپنی تفریح کا خیال رکھنا، اپنی نیند کا خیال رکھنا، یہ ذاتی مہارتیں ہیں۔ کچھ فنی مہارتیں ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے تعلق رکھتی ہیں۔ کچھ انتظامی مہارتیں ہوتی ہیں۔ یہ مہارتوں کی اقسام ہیں، ان پر الگ سے ایک پوری ویڈیو بنائی گئی تھی۔ مہارتوں کا اکتساب 4 مرحلوں سے گزر کر ہوتا ہے۔ شروع میں شعور نہیں ہوتا کہ مہارت ہوتی کیا ہے اور اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر پہلے شعور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد عدم تمکن ہوتا ہے، یعنی شعور کے بعد اس کی جو صلاحیت ہے وہ مضبوط نہیں ہوتی، جسم اور جان میں جڑ نہیں پکڑے ہوئے ہوتی۔ محنت، کوشش، جد و جہد کرنی پڑتی ہے، تکلف کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ پر جبر کرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد شعور بھی حاصل ہو جاتا ہے اور تمکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ تیسرے مرحلے میں تمکن بھی اسے حاصل ہو جاتا ہے، اور تیسرے مرحلے میں تمکن ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ شعور بھی ہوتا ہے، اور آخری جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں شعور بھی ختم ہو جاتا ہے اور تمکن مضبوط ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آخری مرحلے میں اسے زیادہ سوچنا بھی نہیں پڑتا اور وہ کام کر گزرتا ہے۔ تو وہ چوتھا مرحلہ ہے۔ قیادت کی تیاری میں 6 مراحل ہیں۔ تنقیب، یعنی اس کی جو بنیادی صلاحیت ہے اس کا اندازہ لگانا۔ تجریب، اسے تجربات سے گزارنا۔ تقییم، یعنی جن تجربوں سے گزرا ہے ان تجربوں کی قدر و قیمت لگانا کہ کتنا اس نے اچھا کام کیا ہے۔ تأہیل کا مطلب اسے اپنی طرف سے خود مہارتیں دینا اور اس کو سرگرمیاں دینا، اس کے ذمہ داریاں دینا تاکہ وہ قابل بن سکے۔ تکلیف کا مطلب ہے کہ باقاعدہ ذمہ داری دینا، اور تمکین کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری میں صاحب استطاعت ہو جائے، مضبوط طاقتور ہو جائے۔ یہ 6 مرحلے ہیں۔ قیادت کے لوازمات اور شرائط یہی ہیں کہ سوجھ بوجھ ہو، دور اندیشی ہو، عاقبت بینی ہو، قوت حافظہ ہو، حالات کا تجزیہ ہو۔ یہ چیزیں امام ماوردی اور امام فارابی نے خلیفے کی شرائط کے تحت لکھی ہیں۔ قیادت کے فنون 5 ہیں۔ پلاننگ پہلا، نظام، آرگنائزیشن یعنی افراد کا مجموعہ یا سٹافنگ۔ اگر حلقہ چھوٹا ہو تو اس میں ارکان ہوتے ہیں، صرف کارکنان ہوتے ہیں۔ اگر حلقہ بہت بڑا ہو، ایک ادارہ ہو، تو اس میں آرگنائزیشن ہوتی ہے، سٹافنگ ہوتے ہیں، اہلکار متعین ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹنگ، ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، اسے عربی میں توجیہ کہتے ہیں، اور قیادت، لیڈرشپ بھی اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس کے بعد رابطہ کاری، کوآرڈینیٹنگ، اس کو عربی میں تنسیق کہتے ہیں۔ التنسیق، تنسیق کا مطلب ہے کہ مختلف شعبوں اور مختلف افراد کے درمیان تعلق اور نظم و ضبط قائم کرنا کہ وہ ایک دوسرے سے الگ تھلگ نہ ہوں، وہ ایک خاص مشن پر سب کے سب متفق ہوں اور کام الگ الگ ہوں لیکن ان کے درمیان آپس میں تعلق ہو۔
نگرانی اور انضباط، اسے رقابہ کہتے ہیں عربی میں، سپرویژن اینڈ کنٹرولنگ۔ قیادت کے فنون کے ان 5 اقسام کی مزید ذیلی اقسام ہیں جو ایک الگ ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ قائد کے حقوق ہیں: معروف میں اطاعت، مناصرت، ناصحت، نصرت، مدد، اس کی فرما برداری، اس کی تائید، اس کے لیے دعائیں کرنا، اس کے درست رائے میں اس کی تائید کرنا، غلط رائے میں اس کے اوپر جو ہے وہ اچھے طریقے سے نصیحت خیر خواہی کرنا۔ لیڈر کے فرائض بھی یہی ہیں کہ ٹیم کی ضرورت کا خیال رکھے، نرم دل ہو، مقاصد کا تعین واضح ہو، ہدایات دیتا رہے، ضروری معلومات فراہم کرے، احتیاط کرے کہ مجموعے کو ضائع نہ کر بیٹھے، نقصان نہ دے بیٹھے، کام کو تقسیم کرے، شریر عناصر پر نظر ہو، عدل و انصاف قائم کرے، مشاورت کرے، مکالمہ کرے۔ یہ لیڈر کے فرائض ہیں۔ اس کے بعد ہے دعوتی ادارے کا قیام۔ مل جل کر کام کرنا مسلمانوں کے اندر اس قدر مفقود ہو گیا کہ بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ دائی ہمیشہ اکیلا کام کرے، دعوتی اداروں کا قیام بدعت ہے۔ یہ تصور کہ دعوتی ادارے کا قیام بدعت ہے، یہ مسلمانوں کے تہذیبی اور دینی انحطاط کی وجہ سے ہوا، وگرنہ سیرت طیبہ ساری کی ساری بتاتی ہے کہ سب صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر ایک واحد قیادت اور واحد پالیسی اور واحد طریقہ کار کے مطابق زندگی بھی گزاری اور دعوتی کام بھی کیا اور دعوت کو آگے بھی بڑھایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابھی آپ کی تدفین ہی نہیں ہوئی تھی کہ اگلی قیادت بھی تیار ہو گئی ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر۔ تو لیکن بعد میں مسلمانوں کا انحطاط اتنا ہوا، انسانی علوم میں اور عصری بصیرت میں اتنے کمزور ہوئے کہ انہوں نے سمجھا کہ ادارے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ یہ ایک عجیب قسم کا انحراف تھا۔ تو ادارے جب بنتے ہیں تو پہلے وہ کومپل کی طرح ان کی پیدائش ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوتے ہیں، پھر وہ وسیع و عریض ہوتے ہیں، پھر ان کا ارتقاء ہوتا ہے، پھر تمکین اور استمرار ہوتا ہے۔ تو اداروں کے اندر کامیابی کے عناصر یہ ہیں کہ باہمی خیر خواہی ہو، مشورہ ہو، نظام اور شورا ہو، قیادت مضبوط ہو اور اس کے اندر ہمہ گیر عناصر ہوں، اپنے اہداف پر ارتکاز ہو اور ماحول کی بصیرت ہو اور اس کے مطابق پالیسیاں بنائی جائیں، ہمہ گیری ہو، لچک ہو، پروگرام کے اہداف اور طریقہ کار میں لچک ہو، مشکلات کا علم ہو، معیار مقرر کیا جائے۔ اور ادارے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ادارتی کلچر یعنی ایک فضا بنائی جاتی ہے ادارے کے اندر، جس میں ساتھی آپس میں گھٹے گھٹے سے نہیں ہوتے، سب حصہ لیتے ہیں کام کاج میں، کھل کر گپ شپ کرتے ہیں، محبت والی فضا ہوتی ہے، بہترین پروگرام متعین کرتے ہیں، تعلیم اور تدریب کا اہتمام ہوتا ہے، کام کی تقسیم، حوصلہ افزائی، یہ ساری چیزیں ایک خوبصورت فضا کے اندر قائم ہوتی ہیں۔ ادارتی معارف دیے جاتے ہیں، یعنی ساتھیوں کو لیکچر، کتب، مقالات، آڈیو ویڈیو ریسرچ کے ذریعے انہیں مدیر بنانے کی یا قائدین بنانے کی قیادت سازی کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی طرح ادارتی مہارتیں منتقل کی جاتی ہیں دوروں کے ذریعے، مشقوں کے ذریعے۔ جدید ادارتی رجحانات میں یہ ہے کہ کمپیوٹر کا زیادہ سے زیادہ بہتر استعمال ہوتا ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے نظم و ضبط، رپورٹنگ، کام کی تقسیم، افراد کا تعارف، منصوبہ بندی وغیرہ کے ذریعے بہترین نظم و نسق قائم کیا جاتا ہے۔ منصوبہ بندی بہت اہم ہے ادارت کے اندر، وہ کام جو شروع ہوئے پورے نہ ہو سکے ان کی فہرست ہو، وہ جو کرنے ہیں آگے مستقبل کے منصوبے ہیں ان کی فہرست ہو، مسائل، پریشانیاں اور مشکلات اور ان کا حل تحریری شکل میں ہو۔ اختلافات ہوئے ہیں تو اختلافات کی بھی منصوبہ بندی ہو، اسے کہتے ہیں ادارت الخلاف، یعنی اختلافات کی بھی ادارت ہوتی ہے، ان کی نوعیت سمجھیں، اسباب سمجھیں، حل اور معافی کے امکانات سمجھیں، ملاقات کا طریقہ اختیار کریں، 10 سالہ منصوبے بنائیں یا 5 سالہ یا 1 سالہ، ہفتہ وار رپورٹنگ ہو،
علم میں بھی اضافہ کریں، احوال حاضرہ میں بھی اضافہ کریں، احوال حاضرہ کا فہم، تعارف اخبارات کے ذریعے، رسائل کے ذریعے، دفتری امور میں منصوبہ بندی ہو، ڈائری لکھیں، پابندی وقت ہو، کاموں کی فہرست سامنے ہو اور کام تفویض کیے جائیں، میٹنگ کے مطابق کام تقسیم ہو، مسائل اور ان کا حل تلاش کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مدیر کی جب ادارتی زندگی اہم ہے تو اس کی ذاتی اور گھریلو زندگی بھی اہم ہے، کیونکہ اگر گھریلو زندگی اچھی نہیں ہوگی تو ادارتی زندگی بھی اچھی نہیں ہوگی۔ تو خاندان کے حقوق ادا کیے جائیں، بیوی بچوں کے، ان کی تفریح، ان کا سودا سلف، معاشرت یعنی لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوا جائے، حقوق العباد ادا کیے جائیں، مہلکات و منجیات، ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچا جائے جو 10 اخلاقی رذائل ہیں اور 10 اخلاقی فضائل ہیں۔ منہاج القاصدین ابن قدامہ والی کتاب میں یہ 10 مہلکات اور 10 منجیات لکھے ہوئے ہیں۔ تخریبی عادتوں سے بچا جائے، تعمیری عادتیں اختیار کی جائیں، جذباتی عادتیں اچھی ہوں، پختہ ہوں، مضبوط ہوں، دماغی یا ذہنی یا عقلی عادتیں، یہ مہارتیں ہیں جو ان پر الگ سے ایک ویڈیو ہے۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا مبادیات قیادت کا تعارف، مفہوم، قیادت اور ادارت کا فرق، ادارتی مہارتوں کی اقسام، قیادت کی تیاری، قیادت کے فنون اور قیادت کے حقوق و فرائض، ادارے کا قیام، منصوبہ بندی وغیرہ۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔